ماضی گہری کالی رات تھی جب ایک نفس بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ارسم کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف آیا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھی اندر سے لاک تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ مریم دن کے وقت سارا دن ارسم کے کمرے سے نہ نکلتی تھی اور رات کے وقت وہ ہر چیز لاک کر کے سوتی۔ اپنے شوہر کو جتنا بچانا ہے بچا لو لیکن میں اپنا کام کر کے رہوں گا میڈم میری۔ راحیل اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے مریم کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے ارسم کو دیکھا، پھر کچھ فاصلے پر چارپائی پر لیٹی شہزادی کو دیکھا۔ سکون سے اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ مریم، صفیہ بیگم دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی آئیں۔ جی امی جان، مریم نے غنودگی سے دبی آواز میں کہا۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو اور شہزادی کو بھی اٹھا دو۔ ٹھیک ہے امی جان، آتی ہوں، کہتی ہوئی اس نے پھر سے کمبل اوڑھ لیا۔ دوپہر کے وقت مریم ارسم کی حفاظت کے لیے کمرے میں بیٹھی تھی جب راحیل کمرے میں داخل ہوا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم غصے سے بولی۔ بھابھی، میں تو بس بھائی کو دیکھنے آیا تھا، راحیل نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ بالکل ٹھیک ہے میرا شوہر، دیکھ لیا، چلے جاؤ اب۔ بھابھی، آپ کیوں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہیں؟ راحیل نے قدم آگے بڑھائے۔ میں نے کہا نا تم جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چلائی۔ پلیز آہستہ بولیں، خالہ جان نے سن لیا تو پریشان ہو جائیں گی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے راحیل، میں جانتی ہوں تم ہی ڈیول ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ راحیل دو قدم مزید آگے بڑھا۔ تمہاری شیطانی آنکھیں جو مجھے حقیقت بتاتی ہیں، میں ان کو جھٹلا نہیں سکتی، تم ہی ڈیول ہو۔ مریم نے اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا کر راحیل کے رخسار پر ناخن سے کھروچ لگائی۔ راحیل ایک دم سے پیچھے ہٹا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی رخسار پر کانچ کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ اب بھی کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ مریم تن سے بولی۔ آنکھوں میں وحشت لیے وہ پیچھے مڑا اور مریم کو کمر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ مریم نے چلانے کی جیسے ہی منہ کھولا، ڈیول نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو چکی ہے تو اس حقیقت کو بھی مان لو کہ میں صرف اور صرف ڈیول ہی ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ کبھی نہیں، مریم صرف ارسم کی ہے۔ مریم نے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اونچی آواز میں کہا۔ ڈیول نے غصے سے اس کی کمر میں گرفت کو سخت کیا تو مریم کے منہ سے سسکی نکلی۔ تمہیں میں اتنا مجبور کر دوں گا کہ ایک دن تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، میری ملکیت میں۔ ڈیول نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے پاس آئے گا، ملکیت میں نہیں، معافی مانگنے، مریم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ راحیل! کمال صاحب کی آواز آنے پر راحیل نے مریم کو آزاد کیا اور آخری نظر اس پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریم ارسم کے پاس بیٹھی اور رونے لگی۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، مجھے اس شیطان سے بچا لے، میرے اللہ، وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ جمال، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جمال صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب صفیہ بیگم بولی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیوں نہ ہم گاؤں میں اپنی ساری زمین بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ صفیہ، کیا تم جانتی ہو کہ تم نے کتنی بڑی بات کی ہے؟ جمال صاحب اخبار ایک سائیڈ پر رکھ کر بولے۔ میں جانتی ہوں جمال، لیکن یہاں جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کبھی ٹھیک ہوں گے۔ مریم کا اغوا ہونا پھر وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اوپر سے وہ اپنا دماغی توازن ہی کھونے لگی ہے۔ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب ہمیں صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر اپنے دل میں چھپی تمام باتیں کہہ گئیں۔ جمال صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔ اور ارسم کا کیا ہوگا؟ وہ اس کا شوہر ہے، اسے چھوڑ کر مریم ہمارے ساتھ کیسے جائے گی؟
آپ کمال بھائی کو منا لیں، وہ بھی سب بیچ کر ہمارے ساتھ شہر چلے، ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اس شخص نے وہاں بھی مریم کا پیچھا نہ چھوڑا، جمال صاحب نے سوال کیا۔ اللہ سب کرم کرے گا، مجھے پورا یقین ہے رب پر کہ وہ ہمارے دن پہلے جیسے کر دے گا۔ آمین، جمال صاحب نے کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پھر بھی میں کمال سے بات کروں گا، اگر وہ مان گیا تو میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر اس نے انکار کیا تو تم دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، کمال بھائی سے بات کر کے دیکھیں، صفیہ نے جواب دیا۔ کمال میری بات سنو، کمال صاحب درانہ بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے جب جمال صاحب نے آواز لگائی، بھائی جان بلا رہے ہیں۔ درانہ بیگم کو کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر آئے۔ جی بھائی جان، یہاں میرے پاس بیٹھو، انہوں نے اپنی ساتھ والی کرسی کا اشارہ کیا۔ کمال صاحب وہاں بیٹھے، بولیں بھائی جان کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں اب ہمارا رہنا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ مریم اور ارسم پر جو مصیبتیں آن پڑی ہیں وہ اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور پچھلے دنوں شہزادی کا سیڑھیوں سے گر جانا محض حادثہ نہ تھا۔ وہ خاموش ہوئے۔ جی بھائی جان بات مکمل کریں۔ صفیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنی زمینیں بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں تو کیا پتہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، لیکن کیا بھائی جان ہم اپنے آباء و اجداد کی جگہ چھوڑ کر کیسے کہیں اور چلے جائیں گے؟ کمال صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہی بات میں نے ان سے کہی، لیکن اگر یہاں رہے تو ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو کیا فائدہ یہاں رہنے کا؟ وہ ایک شخص ہے جو نہ جانے کیوں ہمارے بچوں کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ جمال صاحب نے شدید پریشانی سے کہا، بھائی جان ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں ہوش سنبھالا، جوان ہوئے، ساری عمر ہم نے یہاں گزاری ہے۔ اب اس گاؤں کو چھوڑنا جسم سے روح نکلنے کے برابر ہے، لیکن اگر ہماری اولاد کے مستقبل کی بات ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مطلب تم راضی ہو؟ جمال صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ کمال صاحب نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، سوچ لو۔ جمال صاحب وہاں سے اٹھ گئے۔ راحیل پیچھے ایک ہفتے سے طاق میں تھا کہ کب مریم ارسم کو اکیلا چھوڑے اور وہ ارسم کا کام تمام کرے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ خالہ جان، شام کے وقت اس نے صحن میں کھڑے ہو کر درانہ بیگم کو اونچی آواز میں پکارا۔ ہاں راحیل بولو، وہ اپنے کمرے سے نکل کر بولی۔ خالہ جان میں شہر جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ وہ جان بوجھ کر اونچا بول رہا تھا تاکہ اس کی آواز مریم تک پہنچ سکے۔ نہیں ابھی تو کچھ نہیں منگوانا، جب منگوانا ہوا تو کہہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں رات تک گھر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نگہبان۔ درانہ بیگم بول کر واپس کمرے میں آ گئی۔ مریم نے کھڑکی سے راحیل کو باہر جاتے دیکھا۔ اب وہ بے فکر ہو چکی تھی۔ جب راحیل گھر نہیں ہوتا تھا تب مریم اپنے کام وغیرہ کر لیتی تھی۔ مریم کمرے سے باہر آئی اور بے فکری سے پھرنے لگی۔ راحیل گاڑی گاؤں ہی میں ہی پھر رہا تھا، وہ بس اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ 1 گھنٹے تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ راحیل گاڑی کو حویلی سے کافی دور کھڑا کر کے حویلی کی طرف چلنے لگا۔ حویلی کی باہری چھوٹی دیواروں سے وہ چھت پر چڑھا، چپکے سے سیڑھیاں اتری اور نیچے آیا۔ مریم نے کچن میں کھانا کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی والے کمرے میں داخل ہوا اور بجلی کا سوئچ اٹھایا۔ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ مریم حیران ہوئی۔ چچی جان! وہ کچن سے باہر نکلی۔ چچی جان مجھے کوئی ٹارچ دیں، ارسم کے کمرے میں جانا ہے۔ میرے کمرے میں جو الماری ہے اس کے نیچے والی دراز میں پڑی ہے ٹارچ۔ درانہ بیگم اور صفیہ بیگم صحن میں نکل آئی تھیں۔ راحیل تیزی سے ارسم کے کمرے کی طرف بڑھا، ادھر ماچس اور اس سے روشنی کرتی ہوئی دراز سے ٹارچ ڈھونڈ رہی تھی۔ راحیل نے ارسم کے کمرے میں داخل ہو کر لائٹر آن کیا اور پیچھے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے ارسم کے بازو میں لگی ڈرپ کی بوتل میں زہر کا انجیکشن ملایا اور ادھر مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ راحیل اس کے
मुंह की चाप सुनकर तेजी से पर्दे के पीछे छुप गया, मगर इंजेक्शन बोतल में रह गया था। मरियम ने आसपास टॉर्च घुमाकर देखा, कमरे में कोई न था। अगर वो अरसम के पास बैठ गई और राहील को फिक्र होने लगी कि कब मरियम उठेगी और कब वो बाहर निकलेगा। मरियम के कम मरियम की कमर राहील की तरफ थी। वो पर्दों के पीछे से होता हुआ खिड़की तक पहुंचा और बगैर आवाज़ किए बाहर निकल गया। इसने कमरे में जाकर लाइटर ऑन किया और छत पर से भाग गया। मरियम की नज़र ड्रिप वाली बोतल में लगे इंजेक्शन पर पड़ी। इसने तेज़ी से उठकर वो इंजेक्शन उतारा और फिर राहील के बाजू की तरफ देखा, लेकिन अरसम के बाजू से सुई निकली हुई थी, मतलब इसे ड्रिप लगी ही नहीं थी। मरियम याद करने लगी कि मैंने खुद अरसम को ड्रिप लगाई थी और फिर इसके बाजू से सुई किसने निकाली। वो ये सोच ही रही थी जब इसे आवाज़ आई। मरियम की नज़रें तेज़ी से अरसम की तरफ उठी। वो आंखें खोले इसे देख रहा था। आह! अरसम! हैरत से इसके मुंह से चीख निकली और वो अपने मुंह पर हाथ रखे इसे देखने लगी। मरियम! अरसम ने एक बार फिर इसे पुकारा। इसकी पुकार में एक दर्द छुपा था। अरसम! मरियम ऊंची आवाज़ में रोती हुई अरसम के सीने से लगी। अरसम, आपको होश आ गया? वो ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोल रही थी। मरियम की रोने की आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी कमरे की तरफ भागे। मरियम, क्या हुआ? सफ़िया बेगम कमरे में दाखिल हुई और बोली, लेकिन आगे का मंजर देखकर इनके जिस्म साकत हो गया। दुर्राना बेगम दरवाजे पर पहुंची तो इनमें भी चलने की हिम्मत न रही। अम्मी जान! अरसम ने दुर्राना बेगम को पुकारा। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। पिछले 2 माह से वो कोमे में था। अरसम, मेरा बच्चा! दुर्राना बेगम रोते हुए इसके पास आई और इसका मुंह थामा चूमने लगी, माथा चूमने लगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हम पर करम कर दिया, उन्होंने रोते हुए कहा। अरसम बामुश्किल उठकर बैठा। जमाल और कमाल साहब दोनों बारी बारी अरसम को मिले। सबकी आंखें खुशी के आंसू से नम थीं। एक घंटे बाद राहील गेट से गाड़ी अंदर के करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अरसम के कमरे में सबको बैठा हुआ देखा। वो खुश हुआ कि अरसम का काम तमाम हो गया है, इसीलिए सब इसके कमरे में रोने धोने के लिए इकट्ठे हैं। वो अभी अपनी शक्ल पर नकली दुख लाए कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन आगे का मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन था। अरसम बेड से टेक लगाए बैठा था। राहील साकत खड़ा इसे देखता रहा। वो तो खुद इसे जहर का इंजेक्शन लगाकर गया था, फिर यूं अचानक अरसम को होश कैसे आ गया? दुर्राना बेगम की नज़र राहील पर पड़ी। वो चलती हुई इसके पास आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। 10 साल के थे तुम जब से तुम्हारे माँ बाप ना ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। क्या मैंने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया? क्या कमाल ने तुम्हारे सर पर बाप बनकर हाथ नहीं रखा? कैसे कैसे तुम ही हमारी खुशियों के कातिल निकल सकते हो? राहील! वो रोती हुई मुसलसल बोल रही थी। राहील हक्का बक्का इनकी बातें सुन रहा था। इससे अच्छा था कि तुम भी इस एक्सीडेंट में मर जाते। कम अज़ कम आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। खाला जान, अपनी गंदी ज़बान से मेरा मत कहो मुझे खाला जान। तुम मेरे भांजे ही नहीं हो ही नहीं सकते। तुम तो कोई शैतान हो, शैतान! वो चिल्लाई। खाला जान, आपने मरियम भाभी की बातों का यकीन कर लिया? इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरसम को लगा कि मरियम ने फिर से इसके बारे में कुछ कहा है। मरियम ने कुछ नहीं कहा। राहील! अरसम बोला, मैंने तुम्हारी हकीकत सबको बता दी है। अरसम के चेहरे से दुख झलक रहा था। मुझे आज नहीं, कल होश आ गया था जब तुम मेरे कमरे में मरियम से बात कर रहे थे। राहील आंखें फाड़े अरसम की बातें सुन रहा था, लेकिन मैं वैसे ही साकत लेटा रहा ताकि तुम दोनों की बातें सुन सकूं। और तब मुझे मालूम हुआ, वो शख्स जिसे मैं बचपन से अपना छोटा भाई मानता आया हूँ, हमेशा प्यार और शफकत से पेश आता था। इस शख्स ने मेरी शादी की रात मेरी बीवी को अगवा किया और मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या कोई इतना खुदगर्ज हो सकता है? राहील! अरसम की आंखों से आंसू आने लगे।
میں نے تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم میرے سگے بھائی نہیں ہو۔ بچپن سے تمہیں وہ ہر چیز دی جو مجھے بھلے ہی پسند تھی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی کو آگے رکھا۔ اب تم جب میری ڈرپ میں زہر کا انجیکشن ملانے آئے تھے تو میں ہوش میں تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو میری جان لینے کی کوشش کرتا دیکھا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو اس وقت میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تمہیں مریم پسند تھی تو مجھ سے کہتے، میں تمہارے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دیتا، لیکن کبھی بھی تمہارا دل توڑ کر خود خوش نہ رہتا۔ راہیل نے نظریں جھکائیں۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہ تھے، لیکن اب تمہاری دنیا ہماری دنیا سے دور جانا ہے، کیونکہ تم نہ بیٹے بننے کے لائق ہو، نہ ہی بھائی۔ گھر میں پولیس داخل ہو چکی تھی اور راہیل کو گھیرے میں لیا۔ راہیل بے یقینی سے ارسم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان کو بلایا تاکہ تمہیں سزا ملے اور سب کی جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ چلو بھائی، اب تم نے ہی ہمارے جوان انسپکٹر کا قتل کیا تھا نا، اب تمہیں میں سبق سکھاؤں گا۔ انسپکٹر نے راہیل کو ہتھ کڑی لگائی۔ مریم نے کال پر انسپکٹر کو راہیل کے لڑکیاں اغوا کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ راہیل خاموشی سے چلتا ہوا پولیس کی وین میں بیٹھ گیا۔ انائزہ نے جمائی لیتے ہوئے ڈائری رکھی اور روحان کو تھک کیے سو گئی۔ صبح ان دونوں نے ٹیبل پر ناشتہ کیا اور اب لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ روحان نے انائزہ کی آنکھوں کو اپنے اوپر محسوس کیا تو اس نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ انائزہ روحان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ روحان نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تمہارا جسم کافی ڈھیلا ڈھالا سا ہے، تمہیں جم جوائن کرو۔ انائزہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی بولی۔ جم؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ روحان نے معصومیت سے پوچھا۔ تم پوچھنے کو رہنے دو، میں تمہیں کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ تم جم کرو گے تب خود ہی پتہ چل جائے گا کس چیز کا نام ہے۔ انائزہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، روحان نے بے فکری سے کہا۔ پکا نا؟ انائزہ کو معلوم تھا جم کرنا کتنا مشکل ہے، اس لیے وہ روحان کو بات پر قائل کرنے کے لیے کہنے لگی۔ ہاں، تمہارے لیے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انائزہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ انائزہ نے آن لائن باکسنگ آرڈر کی جو دوپہر کے وقت گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے شفیق سے ایک کمرہ خالی کروا کے باکسنگ سیٹ کروائی۔ وہ روحان کو کمرے میں بلانے کے لیے آئی۔ چلو آج تمہاری پریکٹس ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ پریکٹس؟ لیکن کس چیز کی؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں باڈی بننے کوئی میرے شوہر میں بھی دم آئے، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ روحان خوشی سے اٹھا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ انائزہ اسے کمرے میں لے آئی۔ یہ کیا ہے؟ روحان نے دیکھ کر پوچھا۔ یہ باکسنگ ہے، انائزہ نے جواب دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی بتاتی ہوں۔ تم اس پر پنچ مارو۔ اچھا، اتنا آسان ہے؟ یہ تو ابھی میں کر لیتا ہوں۔ ہاں ہاں کرو، انائزہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ روحان نے باکسنگ پر ایک پنچ جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روحان سر کھجاتے ہوئے اس عجیب چیز کو دیکھنے لگا۔ اس کو یوں دیکھ کر انائزہ نے کہکا لگایا۔ میں نہیں کروں گا۔ روحان انائزہ کے ہنسنے پر خفا ہوا۔ ارے ارے، اچھا اب نہیں ہنستی؟ اوکے، یہ گلوز پہنو اور پھر سے ٹرائی کرو۔ روحان نے وہ ریڈ کلر کے گلوز انائزہ سے پکڑ کر پہنے۔ اس بار روحان نے زوردار پنچ مارا تو باکس نے کافی حد تک حرکت کی۔ بالکل ٹھیک، چلو اب پھر سے کرو۔ انائزہ نے کچھ دیر تک اس کی پریکٹس کروائی۔ جب روحان تھک گیا تو اسے کمرے میں لے آئی۔ رات کے وقت روحان کے بازوؤں میں شدید درد تھی۔ انائزہ ہلدی والے دودھ لے کر کمرے میں آئی۔ اٹھو، یہ دودھ پیو۔ یہ کیا ہے؟ روحان نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ حال ہو جائے گا؟
ہمت پکڑو، شیر بنو. شروع میں جسم میں ایسے ہی درد ہوتا ہے، جب عادت ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، میں اب نہیں کروں گا، روحان نے اٹھتے ہوئے کہا. میری جان، وہ تو کرنی پڑے گی میرے لیے. انائزہ نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا. روحان نے منہ پھلاتے ہوئے دودھ کا گلاس پکڑا. پیو، تمہاری پین میں کمی ہوگی. روحان نے جیسے ہی ایک بڑا سا سیپ لیا، وہ ویسے ہی باہر نکلنے والا تھا جب انائزہ نے کہا پیو اسے. خبردار، جو باہر نکالا تو وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی. روحان نے بامشکل ایک سیپ کو حلق کے نیچے اتارا. میں نہیں پیوں گا، اتنا برا ذائقہ ہے اس کا. وہ منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا بولا. روحان، تم اسے پیو گے؟ ابھی چلو جلدی کرو. نہیں پیوں گا روحان، میں ناراض ہو جاؤں گی. انائزہ نے ناراض ہونے کے ڈر سے اس نے گلاس کو منہ لگایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا. انائزہ کو اس وقت روحان پر بہت پیار آ رہا تھا. وہ اس کی خاطر کیا کچھ کرنے کو تیار تھا. کہانی ابھی جاری ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں. بہت شکریہ.